کیا قناعت کی عمدہ مثال ہے، نہ کوئی مال زر کی خواہش ہے، نہ کچھ بنانا نہ کچھ خریدنا، بس اپنا اور بے زبان مخلوق جانوروں کا پیٹ بھرنا۔ کیا ان کا حساب ہوگا حساب یسیرا، کیا ان کی زندگی ہے قابل رشک، مقابلے بازی مادیت پرستی سے عاری، بے نیاز، رب پر توکل کی عمدہ مثال، قناعت کا ایک ایگزمپلری ماڈل جس نے دیکھنا ہو تو ولیج لائف۔ توکل کی انتہا ہے۔ یہ لوگ جڑی بوٹیاں توڑنے کے لیے آئے ہیں، جو کھیتوں کے اندر ایکسٹرا ہربس ہو جاتے ہیں ان کو توڑ کے اسے دوسروں کے کھیتوں میں جا کے وہ ہربس توڑ کے آتی ہیں اور اپنے جانوروں کا پیٹ پالتی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو بچے بھی جنتی ہیں اور ان میں سے ڈیفینیٹلی کچھ ہوں گی جو اس وقت بھی پریگننٹ ہوں گی۔ پریگننٹ ہوں گے، اوبیسلی اور فیڈنگ دیکھیں ہوگی۔ ان میں جو ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو میل فگر نظر آئے۔ اکثر آپ ولیجز میں چلے جائیں جو لیبر ڈیلی ویجز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں کھیتوں میں، ان میں سے مور دین 95%، مطلب مجھے تو کبھی وہ 5% پاپولیشن نظر ہی نہیں آئی جس میں میل جو ہے اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہو۔ یہی عورتیں جو ہے وہ سب فیلڈ سے میں بڑی بھی بات کام آپ کر کو رہی ہیں۔ بتاؤں جو ہے نا المناک بات اس میں وہ یہ ہے کہ یہ گھر جا کے ڈومیسٹک وائلنس کا بھی نشانہ بنتی ہیں۔ I agree, totally I agree. I have witnessed so many moments کہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ساتھ میں جا کے گھر میں بھی جا کے کام کریں گی اور یہ وہ تانا بھی نہیں دیں گی جو لٹرلی جو مردوں کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم باہر بھی تھک ہار کے آئیں پھر گھر میں بھی ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، 24 گھنٹے میں صرف گھر کا کام بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تو یہ والی بھی شکایت نہیں کرتی کہ ہم باہر سے کام کر کے آئیں گے تو گھر جائیں گی تو فوراً سے بالکل دوبارہ سے فریش ہو کے دوبارہ سے بازو اوپر کر کے گھر کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو شریعت نے صرف چند فرضی چیزیں ادا کرنے پر اس کو جنت کی ضمانت دی، 5 نمازیں، رمضان کے فرضی روزے، عزت کی حفاظت اور خاوند کی اطاعت۔ یہ ایک چھوٹی سی قربانی ہے نا، کیونکہ اپنا سب کچھ مٹا کے اپنے گھر کو بسانے چلانے کے لیے نسلوں کی حفاظت کے لیے جو کر رہی ہیں، ان اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ بڑا قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ جو کچھ بھی انسانیت کی خدمت کے لیے کر سکیں۔ جیسے یہاں ان کو تعلیم، شعور، آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ دیہات میں میرے جو عقائد کے حوالے سے بیانات ہیں وہ اسی بنا پر ہیں، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ لا الہ الا اللہ صدق قلب سے ہو جائے، عمل بالجوارح سے ہو جائے۔ الحمدللہ اقرار باللسان تو ہے تاکہ ان کی محنت ضائع نہ جائے، اور ہمارا حصہ کیا ہے؟ تعلیم، توحید کی تعلیم، خاص طور پہ تعلیم دین، اور پھر اس کے ساتھ نماز کی پابندی، کیونکہ اکثر و بیشتر اس سارے اتنا کام کر کے اگر نماز نہ پڑھیں نوٹ یو سے ڈاکٹر عثمان، اتنا فزیکل ورک کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی ڈرین ہو جاتی ہے جب تک ان کو اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا، امپورٹنس کا پتہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا عمل کر لیں گے، نماز کی پابندی کر لیں گے، اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ریوارڈس اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اہتمام کیا، تو جب تک ان کو امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی اتنا ورک کرنے کے بعد جب ڈرین ہو جائیں گی تو پھر وہ سو جائیں گی۔ اچھا، تھکاوٹ کا اترنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلاً آپ بعض اوقات نا کوئی ایک خوشخبری ملتی ہے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ میں اچانک سے پاورفل ہو گئی ہوں، ایسے دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ بالکل ایسے میرے ساتھ نا کل رات ایسا ہوا، بلکہ آئی تھنک 2 راتیں پہلے، اور مطلب سارا دن کیونکہ عید ڈے تھا، یوم النحر، اور آپ کو پتہ ہے کہ خواتین پہ کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس سب میں بہت زیادہ تھک گئی، اور ابھی میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، اذان ہی ہوئی تھی اور ٹائم سٹارٹ ہی ہوا تھا، تو میں لیٹ گئی، اور مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے 1 آدھ گھنٹہ نیند آ گئی تو میں اٹھ کے پڑھ لوں، یہ اس طرح کا ایک خیال آ رہا تھا۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنا آرام اور اتنی سکینت نازل کر دی، اور وہ بھی اللہ اکبر، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کچھ مومنٹس میں کہ چھوٹے بچے آئے اور مجھے دبانا شروع ہو گئے، انہوں نے اتنی دل سے دبایا کہ مجھے ایسے لگا کہ میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے، میں بالکل فریش ہو گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فل انرجیٹک کر دیا۔ سبحان اللہ، نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ مجھے اس وقت فیل ہوا کہ نسبت جس رب نے تمہیں طاقت دی، صحت دی، سکینت دی، تو اس کا اب یہ تو ہے کہ تم اب بھی اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ میں پوری رات بھی کروٹیں بدلتی رہتی نا
تو تو وہ یہ میرے بس میں نہیں تھا کہ مجھے یہ سب نصیب ہو سکے. ریفریشمنٹ ہے وہ جو ہے آپ کی تھکان کو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھ کا سانس دیتا ہے، سکون بغیر تکلیف کے جب سانس آتا ہے. شکر آپ واجب تو ہے. ڈاکٹر ہیں نا، ہاسپٹل میں یہ سب دیکھتی ہیں. آپ لٹرلی ہر سانس کو ہم ایسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے جا رہا ہے بغیر تکلیف بغیر کے کسی سانس. تکلیف کے. جب آپ دیکھتے ہیں وینٹیلیٹڈ پیشنٹس کو، یا جو پیشنٹ جو ہے وہ این آئی وی پہ ہیں، یا جو پیشنٹ ایسٹمیٹک ہیں، سی او پی ڈینس ہیں جن کو لنگ ایشو ہے، تو آپ کا ایک ہیلدی سانس لینا اور جانا، آپ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مخلوق سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یقیناً. کا ہم پہ احسان ہے اور اس کے لیے ہم پہ شکر واجب ہے. کیا خوبصورت آیت ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ. یہ رہینہ یہی ہے نا کہ مطلب آپ کی جو پوری زندگی میں جو آپ نے عیش آرام سکون جو کچھ بھی کیا ہے نا، وہ آپ اب گروی ہیں. بالکل جیسے رہن ہوتا ہے نا کہ اب آپ گروی ہیں، کہ مطلب اب آپ اس سب کا پے کریں گے تو اپنے آپ کو چھڑا سکیں گے. اور نیکیاں پے بیک کیش ہے. اور پھر اب بتائیں کہ اگر مطلب ہماری وہ جو ہم جس میں گروی ہیں وہ ساری نیکیاں، جو نماز یا جو روزے یا جو ذکر اذکار یا جو خیر کے کام کیے ہیں، وہ تو اس کا بھی مطلب نہیں ہو سکتی نا کہ جو ہم نے اللہ سے لیا ہوا ہے دنیا میں، جو اللہ سے لیا ہے، جو باقی جو ہم نے جنت میں دان جانا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث کا مقام ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ایک گلاس پانی بھی قیامت والے دن نہیں پی سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں نہیں جا سکتا. مطلب ایون جتنی نیکیاں اگر کسی کی آسمان تک چھوتی ہوں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، امت کو جس خیر پہ لگایا کہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے دین پہنچا، اور جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان سب کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، کیونکہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر کفاعلہ. اچھا، یہ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ مطلب ہم بخشیں گے یا رسول اللہ کے نام کا کچھ کریں گے تو ملے گا. یا ایون انہیں نہیں پیرنٹس پتا، کو بھی بخشیں گے تو ان کو ملے گا. انہیں نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں یہ اتنا کلیئر، مطلب اب ڈیجیٹل سے بھی بڑھ کے یہ سسٹم ہے کہ مطلب ادھر سے کسی نے کچھ کیا نہیں، اللہ کے ریکارڈ میں آیا نہیں، فل مطلب اللہ کے ریکارڈ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کا ذرہ بھی شامل ہوتا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ اللہ کے یہاں اس کو پائے گا، دیکھے گا، وہ مس نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی نیکیوں کا آٹو ثواب جا رہا ہے. لیکن اتنی نیکیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. صحابی نے پوچھا کہ ولا انت یا رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی آپ کی نیکیاں بھی جنت میں داخلے کے لیے کم ہیں؟ تو فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل. اللہ کی رحمت و فضل یہ بڑی چیز ہے. اللہ نے جو ایون ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب دیکھیں ایک دوسری طرف کتنی محنت کرنے والی خواتین ہیں، اور اب ہم یہاں دیکھ کے جس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کا عزم کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے شکرانے میں اور ہمارے اوپر فرائض میں شامل ہے. اللہ کا کتنا ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا فضل کیے ہیں. اور پھر دیکھنا چاہیے کہ جیسے حدیث میں انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے اسفل کو دیکھیں، اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اسفل کو دیکھیں. اب اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو دیکھیں ان کو جو جھونپڑوں میں جو بے گھر. نیکی کے معاملے میں آپ بالکل اوپر والوں کو دیکھ سکتے ہیں. نیکی کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یہ ہے نیکی کے لیے. اور دنیا کے لیے انظروا الی من هو اسفل منکم، نیچے والوں کو دیکھو. جو جوتا پہنے ہوئے وہ برانڈز کو نہ دیکھے، وہ ننگے کو دیکھے، ننگے پاؤں والوں کو دیکھے. اسی طرح جو ننگے پاؤں چلنے والا ہے وہ اس کو دیکھے جو چل نہیں سکتا. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ جزاک اللہ کا خیر. آپ نے تو میرا ایمان تازہ کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ سے خدمت دین اور خدمت خلق کا بہت بہت سارا کام لے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کا قرار بنائے. یہی جذبات میرے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اور امت مسلمہ کو آپ کا صدقہ جاریہ بنائے. آپ کی جو لیکچرز ہیں بہت موٹیویٹنگ ہوتی ہیں. جب بھی یہ سٹنگ ہوتی ہے روزانہ بہنوں کے لیے تو یہ میرے لیے ایمانی لحاظ سے بہت زیادہ ریوائونگ ہوتا ہے، بہت ریفریشنگ سودنگ ہوتی ہے، سکون ملتا ہے آپ کی اس مجلس میں. اور یقیناً جو سننے والے ہیں وہ بھی انہیں
احساسات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا نام شامل ہو جائے نا یہ سکینت اس میں شامل ہو جاتی ہے. اسی کا ہی پارٹ ہے کہ جب آپ اللہ کے بارے میں صلاۃ و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر. یہ ایک ہمارے مطلب ہماری مجلس کا حصہ ہونا چاہیے جہاں اللہ کی حمد وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حیران کن بات یہ ہے کہ ریل بنانا شروع کیا تھا لیکن وہ ایک لانگ ویڈیو بن گئی جو ریل فارم میں اپلوڈ ہو گئی. انٹرسٹنگ مطلب پتہ ہی نہیں چلا باتوں میں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں زندگی کے سفر کو آسان بنائے اور ہم جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.